تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم باقاعدہ انشاءاللہ العزیز اسم فعل حرف میں سے حرف کو سٹارٹ کریں گے۔ دیکھیں، جو ہم نے کلمے کی 3 اقسام پڑھی ہیں، اسم فعل حرف، ہم نے اس کورس کے اندر صرف اور صرف ان 3 چیزوں کو سمجھنا ہے۔ ان 3 چیزوں کو آپ نے سمجھ لیا، آپ نے پورا گرامر سمجھ لیا، اسم کو سمجھ لیا، فعل کو سمجھ لیا اور حرف کو سمجھ لیا، ٹھیک ہے؟ تو ہم سب سے پہلے حرف سے سٹارٹ اپ لیتے ہیں، اس لیے کہ حرف جو ہے اس کے ذریعے اسم اور فعل کو ملایا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے جب ہم حرف کے بارے میں پڑھیں گے، پھر اسم اور فعل کی طرف جائیں گے تو ہمارے لیے بہت سی چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ تو سب سے پہلے دیکھیں، حرف کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ وہ کلمہ جو اپنا مکمل معنی دینے کے لیے دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے، یا اسم کا یا فعل کا محتاج ہوتا ہے، جب ان کے ساتھ لگ جاتا ہے تب وہ اپنا پورا معنی دیتا ہے، اس کے علاوہ وہ اپنا پورا معنی نہیں دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب دوسری زبانیں جو ہوتی ہیں ان میں حرف کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے، لیکن عربی زبان ایسی زبان ہے کہ اس میں حرف کا کچھ نہ کچھ معنی ہوتا ہے، اگرچہ ایک نامکمل معنی ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے حروف معانی کے اندر پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ اب حرف کی ہم تقسیم کریں گے، حرف کی مختلف اعتبار سے تقسیم ہے۔ تو سب سے پہلے حرف کی تقسیم ہم 3 اعتبار سے کرتے ہیں، الف لام کے اعتبار سے، ٹھیک ہے؟ دوسرا حروف علت کے اعتبار سے، اور تیسرا اپنے اثر کے اعتبار سے، ٹھیک ہے؟ الف لام کے اعتبار سے، حروف علت کے اعتبار سے، اثر کے اعتبار سے۔ سب سے پہلے ہم الف لام کو لیتے ہیں۔ الف لام کی ابتداءً 2 قسمیں ہیں۔ یہ الف لام کی اپنی ذات کے اعتبار سے ایک تقسیم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اسمی اور حرفی ہے، بہت آسان ہے، بہت ایزی ہے، آپ نے صرف غور و فکر کرنا ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے؟ اسمی اس الف لام کو کہا جاتا ہے جو اسم فاعل اور اسم مفعول پر داخل ہو، جو اسم فاعل اور اسم مفعول پر داخل ہو، اور اس کا معنی جو ہوتا ہے جو، جس نے، اس طرح کے معنی ہوتے ہیں اس کے۔ جیسے دیکھیں مثال کے طور پر الکاتب، کاتب اسم فاعل ہے نا، تو اس کے اوپر یہ جو الف لام داخل ہے، یہ کون سا الف لام ہے؟ اس کا کیا معنی ہوگا؟ یہ اسمی ہے، اس کا معنی ہوگا الکاتب، جو لکھنے والا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح المکتوب، اس پر المکتوب اسم مفعول ہے، کام کرنے والا اور جس پر کام کیا جائے، اسم فاعل کام کرنے والے کو کہا جاتا ہے، فاعل جو ہوتا ہے، اور المکتوب یعنی جس پر کام کیا جائے۔ تو اب اسم فاعل اسم مفعول کے شروع میں جو الف لام آتا ہے یہ اسمی کہلاتا ہے، اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو، جس نے، جسے لکھا گیا ہو، ٹھیک ہے؟ الکاتب، جو لکھنے والا ہو، کیا کہتے ہیں، الناصر، مدد کرنے والا، الناصر وہ شخص جس نے، جو مدد کرنے والا ہو، المنصور وہ شخص جس کی مدد کی گئی ہو، جس کی، تو یہ جو، جس کا، جس کی، اس طرح کے معنی اس کے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دوسرے نمبر پر آتا ہے حرفی۔ حرفی کی 4 اقسام ہیں، بہت ہی ایزی ہے، ٹھیک ہے؟ حرفی کی کتنی اقسام ہیں؟ 4 اقسام ہیں، جنسی، استغراقی، عہد خارجی، عہد ذہنی، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا اس کو آپ سمجھیں۔ قرآن مجید میں کوئی بھی اسم آ جاتا ہے، اسم فاعل اور اسم مفعول کے علاوہ، اسم فاعل اور اسم مفعول کے علاوہ کوئی بھی اسم آ جاتا ہے،
اس پر جب الف لام داخل ہوتا ہے تو وہ الف لام یا تو جنسی ہوگا یا استغراقی ہوگا یا عہد خارجی کے لیے ہوگا یا عہد ذہنی کے طور پر ہوگا، ٹھیک ہے۔ جنسی، جنس، جنڈر جو ہوتا ہے میل فیمیل، یہ جنس کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بسا اوقات الف لام کسی اسم پر داخل ہوتا ہے، اس الف لام کا معنی ہم جنس والا کرتے ہیں، یعنی اس سے سارا مراد نہیں ہوتا ہے، صرف وہاں پر ہم ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں جنس، مرد ہے، عورت ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مثال کے طور پر الرجل خیر من المرأۃ، مرد بہترین ہے عورت سے۔ اب دیکھیں الرجل کے اوپر بھی الف لام داخل ہے اور المرأہ کے اوپر بھی الف لام داخل ہے۔ اس الف لام کا ہم معنی جنس والا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جنس مرد جنس عورت سے بہتر ہے، طاقت میں، قوت میں، ان چیزوں میں۔ سارے کے سارے مرد بہتر نہیں ہیں، ٹھیک ہے، جنس مرد بہتر ہے جنس عورت سے بعض چیزوں میں، ٹھیک ہے۔ وگرنہ آپ دیکھیں تو انبیاء کرام کی مخالفت کرنے والے جتنے بھی بادشاہ آئے ہیں، مردوں میں جتنے بھی بادشاہ ہیں، تو سب نے مخالفت کی ہے سوائے ایک کا دکا ہوں۔ لیکن عورتوں میں آپ دیکھیں تو بلقیس، اس نے براہ راست مخالفت نہیں کی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اس نے غور و فکر کیا، ریسرچ کی ہے کہ آیا یہ نبی سچا ہے یا نہیں ہے، یہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ تو اب وہ عورت دیکھیں بہتر ہے باقی جتنے بھی بادشاہ گزرے تھے ان سے، اس لیے کہ باقی انہوں نے تو اپنی عناد کے طور پر کیا ہو گیا مخالفت کی ہے، کچھ سوچا نہیں، کچھ غور و فکر نہیں کیا، لیکن اس عورت نے کیا کیا، غور و فکر کیا۔ اس کے علاوہ معاشرے میں کتنی زیادہ مثالیں ملتی ہیں کہ ایک کام ہے اس میں عورت بہت آگے تک چلی جاتی ہے، بہت اچھا کام کر رہی ہوتی ہے بنسبت مرد کے، کہ وہ مرد اس طرح کا کام نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر مراد یعنی سارے کے سارے مرد مراد نہیں ہیں کہ سارے کے سارے مرد بہتر ہیں ساری کی ساری عورتیں، بلکہ جنس، جینڈر مرد کا جو ہے یہ بہتر ہے عورت سے، کس چیز میں؟ قوت میں، طاقت میں، الرجال قوامون علی النساء۔ دوسرا ہے الف لام استغراقی، جس میں سارا کا معنی کیا جاتا ہے، سارا کا معنی کیا جاتا ہے، جیسے ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ تو اب الانسان کے اوپر جو الف لام داخل ہے اس کا معنی ہم کیا کریں گے؟ سارا، کہ انسان جتنے کے جتنے ہیں، تعداد میں دنیا میں جتنے انسان ہیں سارے کے سارے خسارے میں۔ تو بسا اوقات قرآن مجید میں کسی بھی اسم پر الف لام داخل ہوتا ہے تو وہ سارے کے سارا معنی والا معنی دے رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح الحمدللہ رب العالمین، العالمین کے اوپر جو الف لام داخل ہے یہ بھی استغراق کے لیے ہے، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہے، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ تمام والا معنی کہاں سے ہے؟ عالم، یہ جہانوں والا معنی تو عالمین سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے نا، لیکن تمام والا معنی ہم کہاں سے کریں گے؟ کدھر بھی قرآن و مجید میں اس طرح آ جاتا ہے۔ تمام والا معنی یہ الف لام کا ہو رہا ہے، الف لام میں بھی جو استغراقی الف لام آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کبھی کبھار قرآن و مجید میں آپ کے سامنے کوئی اسم آ جاتا ہے، اس پر الف لام داخل ہوتا ہے، تو اس اسم سے وہ الف لام جو ہے اس کا ہم سارا کا معنی نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس سے ایک مخصوص مراد ہوتا ہے، ٹھیک، جیسے فعصا فرعون الرسول، نافرمانی کی فرعون نے رسول کی۔ اب دیکھیں الرسول کے اوپر الف لام داخل ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ فرعون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، یا حضرت آدم علیہ السلام کی نافرمانی کی، یا داؤد علیہ السلام کی، یا عیسیٰ علیہ السلام کی، نہیں۔ یہاں پر اگرچہ اس الرسول سے متعین نہیں کیا گیا ہے، لیکن یہاں پر ہمارے خارج میں ہمیں پتہ ہے کہ کون سا رسول ہے جس کی نافرمانی کی ہے۔ تو یہ الف لام کا جو مدخول ہے، جس پر داخل ہوا ہے جس اسم پر الف لام، اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ ایک خاص فرد مراد ہوتا ہے۔ وہ خاص فرد کون ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ اور بسا اوقات ہمارے ذہن میں موجود ہوتا ہے، خارج میں فرد متعین نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
جیسے فَأَكَلَهُ فَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، فَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ۔ اب الذئب میں دیکھیں الف لام داخل ہے، تو اس سے کوئی خاص بھیڑیا مراد نہیں ہے، بس ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ بھیڑیا جو ہے اسی کا خوف ہے، کسی اور چیز کا نہیں ہے، لیکن کون سا بھیڑیا ہے متعین نہیں ہے۔ تو قرآن مجید میں اسم فاعل اسم مفعول کے علاوہ آپ کے سامنے اسماء آ جاتے ہیں، ان اسماء پر الف لام داخل ہوتا ہے، یا تو وہ جنس بیان کرنے کے لیے ہوگا، ٹھیک ہے، یا استغراق کے لیے سارے کا سارا معنی کرے گا، اور یا کوئی متعین الف لام داخل ہے جس اسم پر، اس اسم سے کوئی متعین فرد مراد ہوگا، یا اس اسم سے کوئی متعین فرد مراد نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اچھا، یہ تو تھی الف لام کی اپنی ذات کے اعتبار سے تقسیم۔ الف لام کی ایک اور تقسیم ہے حروف شمسیہ اور حروف قمریہ کے اعتبار سے، یعنی پورے حروف تہجی ہیں، حروف تہجی، پورے حروف تہجی کو ہم دو پارٹ میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ بعض حروف ایسے ہیں انہیں حروف شمسیہ کہا جاتا ہے، شمسیہ، شمسیہ، اور بعض ایسے ہیں انہیں قمریہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حروف شمسیہ وہ حروف جن میں لام کو پڑھا نہیں جاتا ہے، جن میں لام کو پڑھا نہیں جاتا ہے، براہ راست آپ حمزہ کو آگے حرف سے ملا دیتے ہیں، اس لفظ ہی سے ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ جیسے دیکھیں الشمس، الشمس، تو اب دیکھیں حمزہ کو ہم شین سے ملا رہے ہیں نہ کہ الف سے، تو الف لکھا تو جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے قمریہ، القمر، وہ حروف کہ جن کے شروع میں اگر الف لام آ جائے تو وہ الف لام پڑھا جاتا ہے، لکھا بھی جاتا ہے، پڑھا بھی جاتا ہے۔ القمر، القمر میں دیکھیں قاف سے پہلے الف لام آ گیا ہے، وہ لام پڑھا بھی جا رہا ہے، لکھا بھی جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حروف تہجی میں مختلف حروف ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ اب یہاں پر آپ کی بک میں لکھا بھی ہوا ہے، جو حروف شمسیہ ہیں ان کی تعداد 14 ہیں۔ تا، التلاوہ، میں ٹائم کے اختصار کی وجہ سے جو ہے نا صرف زبانی بولتا ہوں، آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ تا التلاوہ، سا الثلج، برف کو کہتے ہیں، دال الدلیل، اسی طرح ذال الذکاوہ، ذہانت، را الرحمن، زا الزکات۔ اب جتنے بھی یہ الفاظ آ رہے ہیں ان میں لام نہیں پڑھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، لکھا جا رہا ہے، پڑھا نہیں جا رہا ہے۔ سین، سین سے السراج، شین الشمس، صاد الصراط، ضاد الضالین، ٹھیک ہے، طا الطالوت، اسی طرح ظا الظلم، لام اللمس، چھونا، ٹھیک ہے، نون النور، اس میں بھی دیکھیں اب جتنے حروف، جتنے الفاظ میں نے آپ کے سامنے پڑھے ان میں لام لکھا تو جا رہا ہے، پڑھا نہیں جا رہا ہے، تو یہ حروف قمریہ ہیں۔ ان کے علاوہ جو ہے، ان کے علاوہ 14 حروف ایسے ہیں کہ وہ قمریہ کہلاتے ہیں، جیسے الف، العلم، العلم، دیکھیں الف لام بھی پڑھا جا رہا ہے ان کے شروع میں، با الباب، جیم جیم ہم پڑھیں گے الجہنم یا الجنت، اسی طرح حا الحوض، خا الخمر، شراب کو کہا جاتا ہے الخمر، عین العین، چشمہ، غین الغبن، دھوکہ، فراڈ، فا الفأس، کلہاڑی کو کہا جاتا ہے، الفار، چوہا، ٹھیک ہے، الفوز، کامیابی، قاف القلم، کاف الکأس، پیالہ، میم الماء، پانی، ٹھیک ہے، واو الودود، الودود، ہا الہادی، یا الیاقوت، مختلف اس طرح، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے حروف شمسیہ اور حروف قمریہ پڑھ لی ہے۔ اب یہ تقسیم تو تھی حروف کی باعتبار لام تعریف کے،
بے اعتبار الف لام اس کو لام تعریف کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری ہم تقسیم کی طرف آتے ہیں حروف علت کی طرف۔ پورے حروف تہجی ہے اس کو دو پارٹ میں آپ تقسیم کریں تو دو قسمیں بنتی ہیں، کچھ حروف کو حروف علت کہتے ہیں اور باقی سب کو حروف صحیح کہا جاتا ہے، حروف صحیح، حروف علت اور حروف صحیح۔ حروف علت تین ہیں، واو الف یا، واو الف یا، وائے ان کا مجموعہ آتا ہے، ان کو حروف علت کہا جاتا ہے۔ جس طرح انگلش کے اندر واول حروف ہوتے ہیں تو عربک میں واول حروف یہ تین ہیں، واو الف یا۔ ان کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ صحیح۔ عام سی مثال آپ سمجھیں، دیکھیں ایک شخص ہے، دوڑ کے اندر مقابلہ لگا ہوا ہے دوڑ کا، تو ایک شخص ہے وہ دوڑ رہا ہے، وہ تھکتا بھی ہے، اسے پیاس بھی لگتی ہے، سانس بھی پھولتا ہے، لیکن پھر بھی وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ اور دوسرا شخص ہے کہ وہ بھی دوڑ رہا ہے لیکن بیمار ہے وہ، ٹھیک ہے، تو وہ کچھ ٹائم تو دوڑتا ہے پھر گر جاتا ہے، تو وہ برداشت نہیں کر سکتا ہے دوڑ کو، اس تکلیف کو، اس پیاس کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو حروف علت ہوتے ہیں یہ کلام میں گر جاتے ہیں، اکثر و بیشتر کلام کے اندر یہ کیا ہوتے ہیں؟ ماقبل میں ان سے پہلے کوئی ایسا عامل آ جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے یہ گر جاتے ہیں، جبکہ حروف صحیح وہ ہر صورت میں جس طرح کا بھی عامل آ جائے وہ گرتے نہیں ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ چیز اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آج ہم نے یہ جو اثر کے اعتبار سے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم پڑھیں گے، تو آج ہم نے پڑھا ہے حرف کی تقسیم، حرف کی تقسیم باعتبار لام تعریف کے، اپنی ذات کے اعتبار سے، اور حروف تہجی کو شمسیہ اور قمریہ کے اعتبار سے، یہ ہو گئی، اور تیسری حروف علت کے اعتبار سے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ایک تو یہ لام تعریف کے اعتبار سے جو ہم نے پڑھا ہے اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو نور علی نور ہے، نہیں بھی سمجھ میں آتا ہے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو صرف آپ اس کو ذہن میں رکھ لیں، یہ بھی آپ کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو حروف شمسیہ اور حروف قمریہ کے اعتبار سے ہے، تو آپ نے اپنی طرف سے جو کتاب میں موجود ہیں یا جو مثالیں میں نے بتائی ہیں، ان کے علاوہ ہر اسٹوڈنٹ اپنی طرف سے مثالیں ان کی